بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مہارت رکھنے والا بالقرآن، قرآن میں معاصات سفارتی لکھنے والا الکرام معزز برارہ نیکو کا الماہر بالقرآن مع سفارت الکرام البرارہ، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والوں فرشتوں کے ساتھ ہے۔ تشریح دیکھیں کہ سفارت کرام برارہ یعنی بزرگ نیکوکار لکھنے والی، یہ الفاظ تبس میں فرشتوں کی تعریف میں آئے ہیں اور سورۃ انفطار میں انہی فرشتوں کو کرامن کاتبین فرمایا گیا ہے، یعنی بزرگ لکھنے والے فرشتے۔ شریعت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک فرشتہ اس کی نیکیاں، دوسری گناہ لکھتا ہے۔ انسان ایک ذرہ کے برابر بھی جو عمل کرتا ہے وہ ضرور لکھتا ہے، ان سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، وہ امانت دار اور دیانت دار ہیں، کبھی غلطی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والوں یعنی عالموں کو ان فرشتوں کا ساتھی کہا گیا ہے، یعنی ماہر قرآن فرشتوں کی طرح نیک اور دیانت دار اور قابل عزت ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کا بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے نزدیک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا، جو قرآن پڑھا رہے اور گھر والے سے نہ پڑھے وہ قیامت کے دن ان کی شکایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے جن کو کتاب یعنی قرآن مجید دی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، در حقیقت وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، جس نے قرآن بالکل نہیں سنا وہ اجاڑ گھر کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کو ڈانٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو مانگے بغیر ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ یہ ثواب تو ان کے لیے ہے جو قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں۔ ماہر قرآن وہ ہے جو قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں اور اس کے آیات میں غور و فکر کر کے ان کے مقاصد کو سمجھ لیتے ہیں، جس کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ماہر قرآن کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو ماہر قرآن ہے وہ کیسا ہے، صاحب عزت یعنی کہ کرامن کاتبین، جو فرشتے نیکی کے کام لکھ رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو شمار کیا گیا۔ آگے ہے اگلی حدیث نمبر 6 ہے، اس میں منافقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث وان صام او صلی وزعم انہ مسلم اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا وعد اخلف۔ آیت النشانی المنافق، منافق ثلاث 3، وَإِنْ اگرچہ سامہ اس نے روزہ رکھا، او صلی یا اس نے نماز پڑھی، وزعم اس نے گمان کیا کہ انہ بے شک وہ مسلمان ہے، اذا جب اؤتمن اسے امانت دیجیے، خانہ اس نے خیانت کی، وَإِذَا اور جب حدث اس نے بات کی، کذب اس نے جھوٹ بولا، وَإِذَا اور جب وعد اس نے وعدہ کیا، اخلفا تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، ایک ہی کہ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، دوسری یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لیکن سچائی عفایت اور امانت داری اسلام کی بنیادی صفات ہیں۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور کسی کے مال میں خیانت کرنا بجائے خود بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے یا وعدہ خلافی کرے یا امانت میں خیانت کرے۔ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ بولنے والا ہر گناہ کر لیتا ہے اور کسی گناہ کا اقرار نہیں کرتا، اور جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرے وہ ایک نہ ایک دن ہر گناہ سے پرہیز کر لیتا ہے۔ وعدہ خلافی اور خیانت کے دونوں جرم حقوق الناس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب حقوق الناس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو معاشرہ درست نہیں رہ سکتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی کو منافق کی علامت قرار دے کر مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے اور یہ بتایا ہے یہ صفتیں منافقوں کی ہیں جو کافروں سے بدتر ہیں اور جو دوزخ کے خطرناک حصے میں اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ اگر کسی مومن میں ان میں سے کوئی صفت پائی جائے جس نے دل سے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ تمام گناہوں سے پرہیز کرے گا مگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو اس کے قول اور عمل میں منافق کی طرح تضاد ہے۔
اس لیے اگر وہ عقیدے کے لحاظ سے منافق نہ بھی ہو مگر عمل کے لحاظ سے منافق ضرور ہے، کم از کم وہ ایسے جرم کا مرتکب ہے جسے ایک منافق ہی کر سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ منافقوں جیسے کام کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جس شخص میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، جب تک وہ ان باتوں میں یا ان میں سے جو بھی بات اس میں پائی جاتی ہے اس کو ترک نہ کر دے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ یہ ہیں: نمبر 1، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اس کو توڑ دے، اور کسی سے لڑے تو گالیاں بکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، اب تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کو ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 7 ہے حسن اخلاق کے بارے میں۔ انا بے شک اکملہ سب سے زیادہ مکمل، مؤمن مومن، ایماناً بلحاظ مومن، احسنہم سب سے زیادہ اچھا خلقاً اخلاق کے ساتھ ہے۔ انا اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں جو ہے وہ زیادہ ایمان والا، زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں ان سب سے بہتر ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے لغت میں ایمان یقین کو کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین رکھنا اور دل سے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اور جس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرتا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ اخلاقیات پر اسلام نے جس قدر زور دیا وہ سب پر ظاہر ہے۔ اگر ایک مومن اخلاقی لحاظ سے بلند نہیں تو اس کا ایمان کس کام کا؟ مومن کہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے راستہ ہوگا۔ اسلام اعتقادات اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو پوری اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اعتقادات اور عبادات کا تعلق جو زیادہ حقوق اللہ سے ہے مگر اخلاق حسنہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا خلق یعنی کہ اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے اعمال اطوار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، جو ہر وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتا ہو اور اخلاق حسنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتا ہو، کیونکہ اخلاق عالیہ کا سب سے کامل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، مخلوقات کے اعمال میں 2 چیزیں بے مثل ہیں، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ خوش اخلاقی ایک اعلیٰ صفت ہے اور جو ہے وہ سخت مزاجی جو ہے وہ اتنا پسندیدہ صفت ہے۔ خوش اخلاقی سے انسان غیروں کے دل بھی مول لیتا ہے اور بد زبانی سے اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، تو مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث کے مطابق زبان انسان کو دوزخ میں اندھے منہ گرانے والی ہے۔ مشہور کہاوت ہے، میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ آدمی اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت اور سیرت و کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انداز گفتگو، دوسروں سے برتاؤ، معاملات، لین دین وغیرہ تمام امور اس میں شامل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے بعثت کا بڑا مقصد اخلاقیات کی اصلاح رہا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔